أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس عاشورہ محرم میں امامت اور ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین عباس وزیری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور آغا صاحب واقعاً ایک بہت ہی عالم، فاضل اور باعمل عالم دین اور میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. اور میں یہ جسارت ہے آقا کی خدمت میں کہ مجھ جیسا ایک طالب علم آقا کی خدمت میں مطالب کو، لیکن صرف اور صرف ایک استاد کی خدمت میں طالب علم جو اپنا درس پیش کرتے ہیں، اس حیثیت سے چند ایک مطالب ہیں جو آقا کی خدمت میں پیش کروں گا. واقعاً ایک بہت عالم اور ایک بہت فاضل شخصیت ہیں. آقا کی صحت سلامتی، اپنی صحت سلامتی، تمام علماء مراجع اعظام اور خصوصاً عزادارِ سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے. عزیزان گرامی قدر، امامت اور ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک سجدہ کی 24 نمبر آیت سرنام کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم بناتے ہیں ان میں سے ائمہ، امام بنانا ہمارا کام ہے. یہدونا بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. آیت میں ابھی گنجائش گفتگو کی بہت ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ پیغمبر کے بعد جو بڑا ایک تنازع، ایک تضاد، ایک جھگڑا، ایک فساد، ایک اختلاف امت میں پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد امت مسلمہ کی ریاست، امت مسلمہ کے تمام امور، ان کی باغ ڈور کون اور کس عنوان سے سنبھالے گا۔ پہلا عنوان جو امت نے یہ سوچ کر انتخاب کیا کہ پیغمبر کے بعد ہم کسی کو آپس میں مل کر خلیفہ بنائیں اور یہ امور کو آگے چلائیں۔ ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ اس کا بنانا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو کفر کی موت سے بچایا جا سکے۔ ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر یہ تاریخ میں چاہے 1300 سال تک ہی چلتا رہا ہو، اب پچھلے 100 سال سے آپ کا یہ نظام، 100 سال سے وہ کون خلیفہ ہے کہ جس کی معرفت آپ پر اس طریقے سے واجب ہو کہ اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کفر پر مرنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ اگر خلیفہ ہی نہیں ہے تو معرفت کس کی؟ اور معرفت نہیں ہے تو اب آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ آپ کی موت کس پر ہو رہی ہے۔ لہٰذا اب یہ عنوان جو بہت جلد خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہوا، اور خود علماء اہل سنت میں بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ کل میں نے ریفرنس بھی دیا تھا مشہور زمانہ کتاب خلافت اور ملوکیت، جس کو ابو العلا مودودی نے لکھا کہ یہ خلافت بہت جلد ہی ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ آپ اور کچھ مانیں یا نہ مانیں، یہ تو بالاتفاق المسلمین ہے کہ خلافت اپنے ابتدائی مراحل میں راشدہ رہی۔ راشدہ یعنی صحیح لائن پر چل رہی تھی، اور پھر اس کے بعد غیر راشدہ ہو گئی۔ اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اس کے بعد راشدہ نہیں رہی تو جو خود رشد نہیں کر سکتا وہ تمہیں رشد کیسے کرائے گا؟ جو خود رشید نہ ہو وہ تمہیں ہدایت کیسے کرے گا؟ یہ اپنی جگہ سوال، لیکن بہت جلد وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ملوکیت یہی نظام، تو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، جب بنی اسرائیل اپنے بنائے ہوئے نظام سے تنگ آ گئے اور آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ ایسا بنا دو جس کی ہم سربراہی میں قتال کر سکیں اور اپنے آپ کو اس گمراہی اور اس ضلالت اور اس فقر اور فلاکت سے باہر نکال سکیں، تو انہوں نے آ کر نبی سے کہا آپ ہمیں بنا کر دیں۔ انہوں نے پیغمبر سے آ کر کیا کہا آپ ہمیں کوئی بادشاہ بنا کر دیں۔ اب نبی بنا تو سکتے تھے، لیکن نبی یہی بتانا چاہتے ہیں، قرآن یہی بتانا چاہتا ہے، اگر دین کے دائرے میں ہوگا تو اختیار نبی کے پاس نہیں ہے، خدا کے پاس ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ اب بادشاہ چاہیے، ملک، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوا ہوگا، اسی سے ملک ہے، اسی سے ملوکیت ہے۔ عربی میں ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ اب یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نبوت کا درجہ نہیں ہے، یہ رسالت کا درجہ نہیں ہے، یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے، اگر دین کے دائرے میں چاہیے تو حتیٰ بادشاہ بنانے کا حق بھی اللہ کو حاصل ہے۔ لہٰذا اللہ نے جناب طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ اب یہ غیر نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اب غور کی جگہ یہاں سے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نبی نہیں ہے، اللہ نے بادشاہ مقرر کیا۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ قوم جو ابھی نبی سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر کے دیں، اور نبی نے کہا میں نے نہیں، اللہ نے بنایا ہے، طالوت کو دیکھتے ہی کہنے لگے اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا، ہم اس سے زیادہ بہتر تھے۔ تو اب قرآن بتا رہا ہے کہ امت پہلے تو کہتی ہے، لیکن جب نبی بنا دیتے ہیں تو نبی کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ نے معیار کیا بیان، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر انتخاب کیا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اب اللہ کا معیار کیا ہے، اللہ جس کو اپنی طرف سے مقرر کرتا ہے اسے اللہ علم بھی زیادہ دیتا ہے، طاقت بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔
تو اب مجھے نہیں پتا کہ طاقت کا معیار کیا ہے، طاقت کا معیار کیا ہونا چاہیے، لیکن اگر تمہاری نظر میں زور بازو ہی طاقت کی سب سے بڑی علامت ہے تو تاریخ میں کوئی ایک ہاتھ ایسا دکھا دو جو خیبر جیسے دروازے کو اکھاڑ سکتا ہو۔ میں ایک اور جگہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی ایک عام آدمی اتنا بڑا وزن کیسے اٹھا سکتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اکثر ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ بھائی ٹنوں کے قریب وزن ہوگا اس کا دروازے کا، ٹن کا وزن انسان تو نہیں اٹھا سکتا، عام انسان نہیں اٹھا سکتا، لیکن تمہیں دلیل چاہیے تو میں سائنس سے ہی ایک چھوٹی سی دلیل دوں گا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ بھئی اگر ہمیں کوئی اور جگہ ایسی مل جائے، کوئی ایک مثال کہیں پر بھی، تو پھر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل ہی آئے گا نا۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوقات بنائیں، انہی میں ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی کیا ہے؟ چونٹی۔ ہم اور آپ جو روزانہ اپنے آگے پیچھے اکثر گھروں میں روزانہ کے حساب سے دیکھتے ہیں، اس مخلوق کے اندر سب سے بڑا کمال جس کو سائنسدانوں نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا یہ واحد مخلوق ایسی ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو اپنے وزن سے 200 گنا بھاری چیز اپنے دانتوں سے اٹھا لیتی ہے۔ کتنی اٹھاتی ہے؟ 200 گنا، 200 گنا، یعنی اگر کوئی 1 کلو کی چیز ہو تو وہ 200 کلو اٹھا سکے۔ 200 کلو کی چیز اگر کوئی 1 کلو کی ہو، یہ بن گیا کیا؟ یہ کیا ہے؟ 200 گنا، ٹھیک ہے۔ اب کیا چونٹی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے اپنے وزن سے 200 گنا زیادہ بھاری اپنے دانتوں سے اٹھا لیتی ہے۔ اب اگر کوئی 70 کلو کا ہو، 70 کلو کا ہو، 70 کلو کے آدمی کے لیے 200 گنا کتنا ہوگا؟ 1400 کلو۔ 1400 کلو کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 1.5 ٹن۔ 1.5 ٹن۔ خیبر کا دروازہ اتنا بھاری بھی نہیں ہوگا، اتنا بھاری بھی نہیں ہوگا، لیکن 70 کلو کا آدمی، اب غور کرنا، اگر اللہ چونٹی کو یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے وزن سے 200 گنا زیادہ اٹھا سکتی ہے اپنے دانتوں سے، تو اپنے ولی اور حجت زمان کو طاقت نہیں دے سکتا؟ لیکن ابھی چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ جن کے دلوں میں ابھی بھی ذہنوں میں سوال ہیں ان کے لیے بھی میرے پاس جواب ہے۔ اگر آپ نے جواب تلاش کرنا ہے، ہیومن باڈی انڈر اسٹریس، ہاں ہیومن باڈی انڈر اسٹریس، یہ گوگل پہ لکھیے گا، اس کو تلاش کیجئے گا، اس کے اوپر جو ڈاکومنٹریز بنی ہیں وہ دیکھیے گا، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر کیا کیا کمالات رکھے ہوئے ہیں۔ بس یاد رکھنا، امت اور امام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ امت کو نکالنی پڑتی ہیں صلاحیت، امام کی ساری صلاحیتیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور امام برحق کا فائدہ ہی یہ ہے، ہم کیوں امام برحق کے پیچھے جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام برحق وہ ہوتا ہے جو خود بھی کمال پر ہوتا ہے، اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی کمال تک لے جانا جانتا ہے۔ لہذا عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بادشاہت کی علامت کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ آ جائے گا۔ کل میں نے تابوت سکینہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ یہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو کچھ دیر کے لیے لٹایا تھا، یہ خدا کی نظر میں اتنا محترم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کچھ دیر کے لیے لیٹے، جس تابوت میں حضرت موسیٰ کچھ دیر کے لیے لیٹیں وہ محترم ہو جاتا ہے، اور وہ قطع زمین جس میں سید المرسلین 1000 سال سے زیادہ آرام کر رہے ہوں، وہ قطعہ کیسے اللہ کی نظر میں محترم نہیں ہو سکتا؟ اب یہ مقام اس کے اندر کیا ہے؟ مما ترک آل موسیٰ آل ہارون، اس کے اندر اور کیا ہے؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں، ان کے ترکے۔ لوگ کہتے ہیں جی تبرکات کا تصور کہاں سے آیا؟ تبرکات کا تصور قرآن سے ہی آیا ہے۔ انبیاء اور معصوم جو چیز چھوڑ دیں وہ اللہ کی نظر میں متبرک ہوتی ہیں۔ لیکن اب اس کے اندر کیا تھا، واقعات کیا تھے، میں سمیٹوں گا تاکہ گفتگو کو ایک جگہ تک پہنچا سکوں، کیونکہ کل میں نے گفتگو کو انشاءاللہ اپنے کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے 2 منٹ آپ کے لوں گا۔ سب سے پہلے
اس بارگاہ کی سب سے پہلے تو خود حضرت اپنے زمانے کے ولی شاہ یوسف گردیز علیہ رحمہ حضرت کی بارگاہ میں یہ شکریہ ادا کروں گا، اور بعد میں مخدوم صاحبان کا اور اس گھرانے کے جتنے بھی افراد کے جنہوں نے یہ سارا سلسلہ برپا کرنے میں جس انداز سے بھی محنت کی، اور آپ تمام سامعین کہ جو مسلسل اپنے وجود سے فرش ادا کو رونق بخشتے رہے، آپ سب کا نہایت ممنون اور مشکور رہوں کہ آپ لوگوں نے ان تمام ایام میں بارش اور ہر طرح کے حالات میں اس فرش ادا کی رونق کو بحال رکھا۔ آپ سب کا ممنون اور مشکور ہوں۔ سیکیورٹی کے تمام افراد کہ جنہوں نے تمام تر کوششیں کر کے سارے سلسلے کو جاری رکھا، وہ تمام افراد کہ جو کسی بھی عنوان سے اس مجالس سے ارضا اور اس کو برپا کرنے میں اپنا کردار عطا کرتے رہے، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ان تمام افراد خصوصاً مخدوم صاحبان اور اس خاندان کے دیگر اور خصوصاً ان کے تمام مرحومین، اپنے تمام مرحومین شب جمعہ ہے، سب کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صل۔ برادر نے مجھے دو سوال دیے ہیں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں ان کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت دور بات نکل جائے گی۔ انہوں نے ایک بات یہ پوچھی ہے کہ بعض ذاکرین بعض مشہور گانوں کی طرز میں کلام پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں، یہ 100 سال پہلے شیخ انصاری نے اس کو غنا کی بحث میں ڈسکس کیا ہے۔ استاد میرے موجود ہیں، یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ شیخ انصاری کی نظر میں اگر کوئی دھن ایسی ہو جو کہ لہو و لعب، عیش و عشرت کی محافل سے مناسبت رکھتی ہو، تو اس کے اندر ذکر اہل بیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ذاکرین کو میں صرف تھوڑا سا ایک ریکویسٹ کروں گا، یہ بڑی محنت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر عزاداری کو زندہ اور باقی رکھا ہے جہاں پر شاید ہم علماء بھی نہیں جا سکتے، گرمی سردی رات ہر جگہ پر جا کر انہوں نے واقعاً خدمات انجام دی ہیں۔ بس میں ان سے کبھی کبھار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے مولا پر اتنا یقین رکھو کہ ذکر کو اگر نجاست سے بچانے کی کوشش کرو گے، اس سے اچھی دھنیں خود امام تمہارے اوپر القاء کریں گے۔ صرف آزما کر دیکھ لو، حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہوا ہے، صرف آزما کر دیکھ۔ دوسری بھائی نے بات کی ہے حضرت قاسم کی مہندی کے حوالے سے۔ دیکھیے بنیادی طور پر جو مقاتل ہیں جتنے بھی مستند، اس میں حضرت کی شادی کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن مرحلہ کیا ہے، اگر کوئی اس نیت سے کیونکہ جناب قاسم جوان تھے، اپنی والدہ کے اکلوتے سہارے تھے، اور بالآخر ماں کا ایک ارمان ہوتا ہے، اگر کوئی اس نیت سے کوئی ایسی چیز اٹھاتا ہے تو اس کے اندر اشکال نہیں ہے، کوئی بڑا اشکال، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اصلاح کر دیجیے گا، لیکن جو میں نے سمجھا ہے علماء کی اس میں وہ یہاں تک ہے۔ لیکن اگر کوئی تاریخ کی تبدیلی یا کسی ایسی چیز کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ احترام کربلا اس چیز میں ہے کہ آپ ان ایام کو کربلا کے اہداف یہ سوچیں کہ 13 برس کے قاسم نے سیکھ کیا لیا تھا۔ یہ مہندی یقیناً آپ کے دل کی آرزو جناب ام فروا آپ سے قبول کریں، لیکن اس سے زیادہ اس وقت حضرت ام فروا کو خوشی ہوگی جب تم اپنے 13 برس کے بچے کو قاسم جیسا جوان بنا دو گے۔ اس پر زیادہ کوشش کریں، وہ ہدف۔ عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے، حضرت طالوت کے پاس یہ تابوت آ گیا، اور اب جب یہ آیا، اب فوج جمع ہونا شروع ہوئی۔ یہ سارے کے سارے جو ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم جائیں گے اور اپنے اس بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، تو جب جالوت کا لشکر سامنے آیا تو مجھے تو جنگ احد یاد آ گئی۔ اب احد پڑھنے کا وقت اور موقع تو نہیں ہے، لیکن فضا کچھ ویسی ہی ہو گئی تھی۔ جالوت کا لشکر دیکھ کر بہت سارے بھاگ گئے اور کچھ تھوڑے سے رہ گئے۔ قرآن نے آواز دے کر کہا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے لشکر ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لشکروں کو اوپر حاوی آ جاتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ بس اگر اس کی مثال کہیں دیکھنی ہو نا تو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے دنیا کی سب سے بڑی آرمی تھی
سب سے بڑی، سب سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی آرمی اسرائیل کی آرمی، وہ اپنی سب سے بڑی آرمی لے کر حزب اللہ کے چھوٹے سے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن علی کے ماننے والوں نے ایک مرتبہ پھر خیبر کے رنگ کو ابھارا اور 33 دن میں اتنے بڑے لشکر کو شکست دے کر بتایا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے اللہ کے لیے لڑنے والا لشکر ہو بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دیتا ہے۔ اسی جولائی کے مہینے میں ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے اچھی طرح سے، یہی مہینہ یہی ایام تھے جس میں خدا نے اس لشکر کو فتح عطا کی۔ مرحلہ کیا تھی تو جو مقام میں نے آپ کو پہنچانا ہے۔ اب لشکر دیکھ کر جب یہ ڈرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وحی کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے بتایا، کیا بتایا؟ کہا بھائی جالوت کو جو مارے گا، جالوت کو جو مارے گا وہ کون ہوگا؟ کہا وہ ہوگا جس کو حضرت موسیٰ کی زرہ پوری آ جائے گی۔ اب حضرت